دیکھا جائے حکومت اور اسٹیٹ بینک نے بڑا فیصلہ لیا، جو کالا دھن ہے اس کو کیسے باہر لایا جائے اس کے لیے بڑا فیصلہ ہوا ہے، اصولی فیصلہ ہوا ہے۔ اور جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے جمیل احمد نے جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے نئی کرنسی جو چھاپنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، اور نئی کرنسی کیسی ہوگی یہ بھی بتایا ہے کہ جو نئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا، خصوصی جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، نیا ڈیزائن ہوگا، نیا سیریل نمبر ہوگا، ساتھ ہی اس کی جو جانچنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے جو خصوصیات ہیں وہ عالمی طریقے سے اس کو لگایا جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے لیے جو ڈیزائننگ ہے اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے، اور مارچ یعنی کہ جو اسی سال جو ہے مارچ 2024 تک اس کا کام مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو نوٹوں کا جو معاملہ ہے وہ یہاں پہ شکایتیں آئی تھیں کہ جیسے 1000 روپے کا نوٹ کا، اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ 1000 روپے کا نوٹ سب سے زیادہ مارکیٹ میں جعلی ہے، پھر 5000 کا نوٹ ہے، پھر 500 روپے کا نوٹ ہے۔ اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی جو جیسے کہ کرنسی ہیں بڑے سائز کے جو 1000 روپے کے تھے، 500 روپے کے نوٹ تھے پرانے جو بڑے سائز کے ہوتے تھے، 100 روپے کا بڑا سائز تھا، وہ سب ختم کیے گئے مرحلہ وار۔ اس کے بعد جو ہے نئے نوٹ لائے گئے تھے جس میں کہ 1000 روپے کا، 500 روپے کا، اور جس میں ہم دیکھا جائے کہ 100 روپے کا بھی نوٹ تھا جو پہلے بڑے سائز کے تھے اب چھوٹے سائز کے ہو گئے۔ کچھ کرنسی جو لوگوں کے پاس رہ گئی تھی اس کا وقت جو ہے حکومت نے مزید بڑھایا تھا، لیکن یہاں پہ دیکھا جائے 500 روپے کا بڑے سائز کے نوٹ تھے وہ 2 سال پہلے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب بڑے سائز کے جو نوٹ ہیں ان کی میعاد ہے کہ 30 دسمبر 2024 تک جو تبدیل کرائے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی کرنسی اور یہ جو ابھی موجودہ کرنسی ہے اس کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ مارکیٹ میں سروے ہوا تھا کہ کالا دھن مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے، کیش اکانومی پاکستان کی بہت زیادہ ہے، لوگوں نے گھروں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس کو کیسے ڈپازٹ میں لایا جائے، یہ اس کا ایک مرحلہ تھا۔ اور یہاں پہ جو یہاں بتاؤں شبر زیدی جو سابق چیئرمین FBR بھی رہے، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ بھلی دیر سے آئیں لیکن اچھا فیصلہ ہے کہ کرنسی کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اور بڑے سائز کے جو نوٹ، انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ بڑے سائز کے نوٹوں کو ختم کرنا ہوگا تاکہ جو کالا نوٹ لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے وہ مارکیٹ میں آ سکے۔ اور سب سے زیادہ جو یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جتنی زیادہ کرنسی سرکولیشن ہوتی ہے مارکیٹ میں آتی ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جو ماہرین سے بھی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پاکستان کا کالا دھن ہے جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے یہ تجویز دی ہے ماہرین نے کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوگی یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ 5000 روپے کا نوٹ کے لیے کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ تمام کرنسی کی بات ہوئی ہے۔ 5000 کے نوٹ کے یہ پرپوزل دیا گیا تھا اس کو ختم کیا جائے اور نیچے جو 1000 روپے کا میکسیمم نوٹ ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی کہا ہے کہ سب سے بڑا جو ہے ایشو ہوگا جو کینسلیشن، یعنی کہ جو پرانی کرنسی ہے اس کو ختم کر کے نئی کرنسی اس کی جگہ لائیں، تو اس کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، حکومت آئے گی، حکومت کے بعد اس کی منظوری ہوگی۔ اور یہاں پہ یہ بتاتا چلوں اسٹیٹ بینک اب اٹانومس باڈی ہے اور وہ خود سے فیصلہ کر سکتی ہے، اسی طریقے سے کرنسی کی جو ہے خود سے فیصلہ کیا کہ نئی کرنسی، نئے سیریل نمبر کے، نئے ڈیزائن کی کرنسی نوٹ آئیں گے۔ اور یہاں پہ سب سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پرانی کرنسی کا جو کیا پلان ہے اور اس کے ساتھ اس کا معیشت پہ کیا اثر ہوگا۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے 5000 کا نوٹ ہے جو کہ کالے دھن کی شکل میں لوگوں نے اپنے گھروں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے۔ اور جب یہ ایک نئی کرنسی آئے گی اور پرانی کرنسی کو تبدیل کرنے کی بات آئے گی تو آپ اپنا شناختی یا کوئی چیز دے کر جو ہے اس کو رجسٹرڈ کرائیں گے اور حکومت کو دیں گے، یعنی کہ یا تو اسٹیٹ بینک یا کمرشل بینکوں کو دینا ہوگا۔ جیسے کہ نارمل پروسیجر بتاؤں کہ ابھی جو سلسلہ ہے جو پرانے نوٹ ہیں 1000 روپے کے اور دیگر کرنسی جو چینج ہونے کی بات ہوئی ہے، تو آپ بینک میں جاتے ہیں، اس کو اپنے اکاؤنٹ میں اس کے جو ڈپازٹ کرتے ہیں اس کے بدلے میں جو آپ کو نوٹ ملتا ہے۔ تو اب جو یہ سلسلہ ہے یعنی کہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہوگی، اگر ہم دیکھیں 5000 کے نوٹ کا سائز 1000 روپے کا، 500 روپے کا، 100 روپے کے، تو اربوں روپے مالیت کے نوٹ جو ہے کرنسی سرکولیشن مارکیٹ میں۔ اور یہاں پہ ہم دیکھیں جو کرنسی سرکولیشن یعنی جتنا نوٹ چھپتا ہے اتنی مہنگائی بڑھتی ہے۔ اور یہ ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو نوٹ کم سے کم چھاپنا ہوگا۔ اور جو بڑے سائز کا جو نوٹ ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں بتاؤں 5000 روپے کا ایک نوٹ ہے اور ایک گڈی ہم لیتے ہیں تو 5 لاکھ روپے کی بنتی ہے۔ اب وہ جتنی زیادہ آپ کی اس کی چھپائی ہوگی 5000 کے نوٹ کی، مارکیٹ میں سرکولیشن بڑھتی ہے، تو اسی کے تناسب سے دیگر کرنسی بھی چھپتی ہیں۔ تو 5000 کے نوٹ کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ہے، جس میں ہم جو سابق چیئرمین FBR ہیں شبر زیدی، ان کو بھی اگر مثال لیں، انہوں نے کئی بار کہا، متعدد بار کہا، جب وہ چیئرمین بھی رہے تھے، انہوں نے کہا تھا بڑے سائز کی کرنسی بہت بڑا مسئلہ ہے، کالا دھن اسی شکل میں لوگ کنورٹ کر کے یا کرپشن کا پیسہ اس میں رکھتے ہیں، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی دیگر کرنسی ہے جو لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، تو کیش اکانومی کو جو ہے آپ کو ڈاکومنٹ کرنا ہوگا۔ اور ڈاکومنٹ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ نیا سیریل نمبر کے اور نئی جو کرنسیاں آئیں گی اس کو اگر
اگر ہم دیکھا جائے تو یہ مارکیٹ میں بالکل تبدیلی لے آئے گی. جو پاکستان کی معیشت کو مسائل ہیں, ٹیکس نیٹ کے مسائل ہیں, وہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور یہاں سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو مجموعی طور پر مارکیٹ کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت سب سے بڑی جو کرنسی ہے وہ 5,000 روپے کے نوٹ کی ہے. اور مارکیٹ کا جیسے اسٹیٹ بینک نے بھی کہا تھا کہ اپنے 1,000 روپے کے نوٹ کو پہچانیے, 5,000 کے نوٹ کو پہچانیے, تو یہ 85% جو اس وقت مارکیٹ میں 1,000 روپے کے جعلی کرنسی نوٹ ہیں. باقی 15% میں جو 500 اور 5,000 روپے کے نوٹ ہیں. اور جو شکایتیں آ رہی ہیں عوام کو جو جعلی نوٹ آ رہے ہیں, تو ہمارے دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے جعلی کرنسی آئی ہیں اور بڑے پیمانے پر آئی ہیں. اور تقریباً 2 سال کا صرف ڈیٹا بتاؤں تو 38,000 روپے کے نوٹ پکڑے گئے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک کو دیے گئے. اور اس سے پہلے اگر جائزہ لیا جائے بڑی تعداد یہ بنتی ہے جو کہ لوگوں کا اربوں روپے جو ہے یہ جعلی نوٹوں میں جو ضائع ہو رہا ہے, اور لوگوں کو جو نقصان جو کاروباری حضرات کو پڑ رہا ہے, تو اس کو واحد حل یہی ہے کہ جو کرنسی کو چینج کیا جائے, نئی کرنسی لائی جائے. اور انٹرنیشنل مارکیٹ کا سینیریو دیکھیں, جو بینکس ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تقریباً 15 سے 20 سال بعد نئی کرنسی مارکیٹ میں آنی چاہیے, اس کا سیریل نمبر چینج ہونا چاہیے تاکہ مارکیٹ میں اگر اس کو کوئی اس کی ڈپلیکیٹ کرتا ہے تو وہ نہ ہو سکے. اور یہاں پہ گورنر صاحب نے جو یہ بتایا بھی ہے کہ جو نئی ڈیجیٹل جو کرنسی آ رہی ہے, خصوصیات یہ ہوں گی کہ اس کو ہر ممکن کوشش ہوگی اس کا جعلی نوٹ نہیں بنایا جا سکے. اس وقت جعلی کرنسی جو ہے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے, ساتھ ہی عام عوام میں اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. ایک آدمی کے پاس 1,000 روپے یا 5,000 کا نوٹ جعلی آ جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے یہ بھی بتایا کہ اگر کہیں سے بھی کسی بھی اے ٹی ایم سے جعلی نوٹ آتا ہے تو اس کی شکایت درج کرائیں, تو اس بینک پہ جو ہے 100 گنا اس پہ جرمانہ ہوگا, اس کو رجسٹرڈ کیا جائے گا. اب یہ مرحلہ ہے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے کا, معیشت کو درست سمت میں لے جانے کے لیے. بہت سارے جو ہے پرپوزل دیے گئے ہیں, اس پرپوزل میں سب سے ٹاپ پرپوزل تھا جو کرنسی کا ایشو تھا. اب وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور یہاں شبر زیدی جیسے میں بتاؤں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, جو خبر ہم نے دی ہے, اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو فیصلہ لیا ہے دیر سے لیا ہے, ٹھیک دیر سے لیا ہے, لیکن یہاں پہ جو اقدامات ہیں سب سے امپورٹنٹ ہوگا کہ جو پرانی کرنسی ہے اس کی کینسلیشن کس طریقے سے کی جائے گی, اور اسٹیٹ بینک یا بینک اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے. ساتھ ہی اس کا جو اگلا مرحلہ ہوگا کہ جو بڑی سائز کی جو کرنسی ہوگی اس کو CNIC سے لے کے رجسٹرڈ کیا جائے, اور تاکہ اس کی لوکیشن اور اس کو جانچا جا سکے. اور یہاں پہ ہر کوئی تمام ماہرین ہوں یا FBR کے لوگ ہوں اس خبر کے بعد اس کو خوش آئند قرار دینے, اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں ڈاکومنٹ ہوگی معیشت اور ٹیکس نیٹ بڑھے گا.